अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जुल्करनैन ताहिर प्रोग्राम पल्स के साथ। आज का सबसे बड़ा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो पीटीआई को मिलेंगी, एंड मोस्ट इंटरेस्टिंगली कि ये ना ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलेंगी और ना ही इनकी बंदरबांट होगी पीएमएल नून में, पीपल्स पार्टी में और बाकी छोटी जमातों में। ये वो डिसीजन है जिसको ऑफ कोर्स पीएमएल नून तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। सिमिलरली पीपल्स पार्टी कह लें या रूलिंग गवर्नमेंट एज ए होल, उनकी सफ़ों में आज मातम है। और इसकी डिक्लेरेशन उनके जो है लॉ मिनिस्टर मिस्टर आज़म नज़ीर तारर ने प्रेसर में सबको बताया कि जनाब ये पॉलिटिकल डिसीजन है। अपेरेंटली इस पे नो कॉन्फिडेंस उन्होंने कहा है और इंदिया दिया है कि हम जाएंगे रिव्यू में और सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करेंगे, जस्टिस काजी फैज़ से गुजारिश करेंगे कि इसके ऊपर फुल कोर्ट बनाया जाए। ये लार्जर बेंच था 13 मेंबर का और ये डिसीजन आया है 8 और 5 के तनासुब के साथ। 8 जजेस ने इसके ऊपर वर्डिक्ट दिया है कि ये नशिस्तें पीटीआई को मिलनी चाहिए क्योंकि वोट पीटीआई को मिला है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल गॉट नथिंग टू डू विद दैट थिंग अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट 8 जजेस। और जो 5 जजेस ने इसकी मुखालफत की उसमें सरफहरिस्त काजी फैज़ साहब हैं जो कि कह रहे हैं कि ये डिसीजन नहीं होना चाहिए था। इस पे डिसेंटिंग नोट भी है 3 जजेस के, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और पीटीआई इसके ऊपर बिल्कुल जिसे कह लें कि एक फेस्टिविटी स्टार्ट है फ्रॉम देयर साइड, और पीएमएल नून कह रही है जी कि इसमें जजेस ने अपना जो है वो पॉलिटिकल माइंड यूज़ किया है इंस्टेड ऑफ जिसे कह लें कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को देखा है। ये भी इट्सल्फ हम इसे क्या कहेंगे, काइंड ऑफ ए तौहीन अदालत और व्हाट। इस सारे को हम पूरी तरह से जिसे कह लें डाइसेक्ट करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट हैं रबिया बाजवा साहबा हैं, माहिर कानून है, इनसे बात होगी। स्टूडियो में हमारे साथ शहरबानो साहबा हैं, सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट, और हमारे साथ मौजूद हैं गेस्ट फ्रॉम इटली, फाइनेंशियल आप कह लें एनालिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, अम्ब्रेटो अल्वेज़े। और वेलकम टू द प्रोग्राम, स्पेशली टू आवर फॉरेन गेस्ट। इनसे हम थोड़ा इकोनॉमी पे बात करेंगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी, सिंस ही इज़ एक्सपर्ट ऑन करेंसी, तो करेंसी पाकिस्तान की जिसे कहते हैं कि ऊपर नीचे रहती है, कोई भी इसके बारे में सही प्रेडिक्ट नहीं कर पाता। तो इनसे हम पूछेंगे कि पाकिस्तान की आगे आने वाले दिनों में करेंसी स्टेबल रहेगी कि या फिर से इसने डेप्रिसिएशन की तरफ जाना है। तो शहरबानो साहब से स्टार्ट करूंगा। बहुत बड़ा डिसीजन, पीटीआई भी शायद ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी क्योंकि पीटीआई इज नाउ बैक अंडर द बैनर, अंडर इट्स ओन बैनर इन द पार्लियामेंट। पहले तो वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की कैप लेके वो इसमें आए थे पार्लियामेंट में और बाकी असेंबलीज में। तो अब इट मस्ट बी अलेटेड, मस्ट बी वेरी हैप्पी। वो तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। एक्सपेक्ट डेफिनेटली, यकीनन, क्योंकि जब बराह रास्त प्रोसीडिंग्स दिखाई जा रही थी तो बिलखुसूस जो हमारी जो जस्टिस हैं आयशा मलिक साहिबा, उनकी जब वो सवाल करती थी तो उनके सवालात का जवाब भी नहीं दिया जाता था। इलेक्शन कमीशन के जो डिफेंस काउंसिल फॉर उनके जो काउंसिल थे, और यकीनन आपके सवाल को मैं अगर जवाब दूं, पीटीआई के लिए ये यकीनन बहुत बड़ी एक विक्ट्री है, बहुत बड़ी उनकी एक जीत है। लेकिन इसके अलावा सिर्फ ये पीटीआई के लिए नहीं है, इससे एक बात का हमें ये अंदाज़ा लगाना चाहिए कि ये यहाँ तक बात पहुँची कैसे और आई क्यों, और ये क्या मकसद था कि ये आखिर में सुप्रीम कोर्ट तक ये मसला आ गया जो कि एक आईनी मसला है। आपने कहा ना यहाँ तक पहुँचना नहीं चाहिए थी, तो ये तो क्वेश्चन काजी साहब से पूछे आपने। उन्होंने इनसे बल्ला लिया था। हाँ। बल्ला लिया, उसके बाद फिर सबको आज़ाद लड़ना पड़ा, और फिर जब वो पार्लियामेंट में आए जीत के 80+ इनके मेंबर्स, तो उनको पास ऑप्शन नहीं थी, कोई एक पार्टी को ज्वाइन करना था। इंडिपेंडेंट रहना उनके लिए लंबे अरसे के लिए मुमकिन नहीं था। जुल्करनैन, देखिए यहाँ पे ना, अगर हम इस डिसीजन को देखें, ये जो वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का, तो हम 8 वर्सेस 5 जी 8 वर्सेस 5
ورسز 5 جو ہمیں اس کو 3 ادوار کے اندر ڈیوائڈ کرنا پڑے گا, 3 فیزز کے اندر ڈیوائڈ کرنا پڑے گا. یہ جو ڈیسیجن ہے پی ایم ایل این نے تو کہہ دیا ہے, اور آپ نے کہا ہے کہ انہوں نے صفحہ ماتم بچھا لیے, اچھی بات ہے, بچھا لے. ویسے بھی محرم کے ادوار ہیں, ویسے تو شاید وہ نہ بچھائے, لیکن اس چیز کے اوپر بچھائیں گے. ہمیں 3-4 چیزوں کا جو نقطے ہیں, نکات ہیں, وہ دیکھنے پڑیں گے. ایک تو یہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ سیاسی ڈیسیجن ہے, نمبر 1. نمبر 2 وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریویو میں جائیں گے. تو یہ جو 2 چیزیں ہیں, اس کا مطلب نمبر 1 یہ ہے کہ وہ اس ڈیسیجن کو بالکل رد کر رہے ہیں. بالکل رد کر رہے ہیں. ساتھ میں ایڈ کرتا چاہوں کہ انہوں نے سو جو ان کے جو لا کے گرو ہیں, قانون دان ہیں, اعظم نذیر تارڑ جو ہیں, یہ کہتے ہیں کہ جی سوشل میڈیا انفلوئنسڈ بھی ہے. اچھا, ڈیسیجن کے اوپر کیا ہے. ہماری جوڈیشری جو ہے پھر وہ کس قسم کی ہے؟ سوشل میڈیا پہ بیٹھے رہتے ہیں. معذرت کے ساتھ میں پھر یہ سوال یہ اٹھاتی ہوں کہ جو ہمارے ریسپیکٹڈ آنریبل جو ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں, جسٹس فائز عیسیٰ قاضی صاحب, اور دیگر جو ہمارے جج حضرات ہیں, تو پھر ان کو اپوائنٹ ٹویٹر نے کیا ہوا ہے, فیس بک کے تھرو ریفرینڈم ہوا ہے, وہ ووٹس ہوئے ہیں. دیکھیے یہ بہت مذائقہ خیز قسم کے ان کی گفتگو ہوتی ہے, ان کے کامنٹس ہوتے ہیں. چاہے ملک بہت ہی برائی جس کو کہہ لینا کہ ڈزمل قسم کے سچویشن اور سرکمسٹنسز میں ہوتا ہے, آپ اس قسم کی گفتگو تو نہیں کر سکتے کہ جی یہ سوشل میڈیا انفلوئنس ہے. یہ سوشل میڈیا کیسے انفلوئنسڈ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 13 رکنی جو ججز ہیں وہ کس نے اپوائنٹ کیا, یہ تشکیل کس نے کی, کانسٹیٹیوٹ کس نے کیا؟ یہ جو 13 رکنی میرا خیال ہے کہ پی ایم ایل نون کی گورنمنٹ جو ہے اینٹیسپیٹ نہیں کر رہے تھے. ان کا خیال تھا کہ جس طرح سے یہ گورنمنٹ میں آئے ہیں, پی ایم ایل نون کی گورنمنٹ جیسے بنی ہے, آپ کو پتہ ہے, اینٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ ایونچولی یہ ڈیسیجن انہی کی فیور میں آئے گا, کیونکہ آلریڈی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹیفائی کر دی ہوئی ہیں ریزرو سیٹس, وومن اینڈ منورٹیز کی ریزرو سیٹ الوکیٹ کر دی ہیں, اور ان کے جو ہے ایم این ایز اور ایم پی ایز بن گئے, سوائے اس میں کے پی میں نہیں ہوا ابھی, آپ کو پتا ہے, اور سینٹ الیکشن بھی نہیں. میں کوئکلی آؤں گا کہ مجھے یہ بتائیں کہ اس ڈیسیجن کو ریورس کرنے کے بعد 80 کے قریب سیٹیں ہیں, تو مجھے بتائیں کہ صرف پشاور میں الیکشن نہیں ہوا, پشاور میں کے پی میں, تو باقی جگہ سینٹ کی بات کروں, باقی ساری جگہ تو سینٹ کا الیکشن ہو گیا ہے. تو کافی سارے سینیٹر ہیں, انہوں نے بینیفٹ کیا فرام دیز سیٹس, جو کہ پی ایم ایل نون نے ووٹ دیا, پی 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 نے ووٹ دیا. ایون آپ کا انٹیریئر منسٹر جو ہے وہ فرام کراچی جو ہے وہ تو فیصل وابڈا فرام کراچی, وہ فرام پنجاب سے ہوئے ہیں, اپنے محسن نقوی صاحب. تو اٹ مینس کہ اب ان پہ بھی کوشچن آئے گا کہ یہ لیگلی الیکٹڈ نہیں ہے, کیونکہ آپ نے ڈیسیجن ریورس ہو گیا نا, تو اس کی میں کہہ رہا ہوں کہ امپلیکیشن آئیں گی نہیں سینٹ الیکشن کے اوپر. ڈیفینیٹلی دیکھیں, کیونکہ آپ ایک تو ظاہری طور پہ سینٹ کے جو الیکشنز ہیں وہ نیشنل اسمبلی سے تو بالکل فرق ہوتے ہیں, لیکن الیکٹرل کالج کے تھرو آتے ہیں. لیکن جہاں پر ان کی اپوائنٹمنٹ ہے, ان کو سینٹ کے اندر آ کے اگر یہ بیٹھے ہوتے تو شاید اس قسم کے سوالات نہ اٹھتے, لیکن ان کو آپ نے اہم امور کے اوپر فائز کی ہے, تو ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ آئے گا. سوال اٹھیں گے محسن نقوی صاحب کے اوپر اٹھیں گے. اگلی پٹیشن میرا خیال آئے گی یہی, کیونکہ یہ چیک کرنا ہوگا کہ یہ جو 80 لوگ ہیں, 80 ریزرو سیٹ جو پی ٹی آئی کی اٹھا کے دوسرے کے باسکٹ میں ڈال دیں, تو اس کی وجہ سے کتنے سینیٹرز الیکٹ ہوئے ہیں, تو یہ کوشچن آئے گا. میں یہاں پر ایک چیز واضح کرنا چاہتی ہوں. دیکھیے بات یہ ہے, ہم ایک سسٹم کے تحت یہ ملک چلانا چاہتے ہیں اور چلا رہے ہیں, چلیں اس کو جمہوریت کا ہم نے نام دے دیا. اس کے اندر سینٹ ہے اور نیشنل اسمبلی ہے. اب اس کے اندر مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں. آپ یہ چاہتے تھے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا وجود ہی بالکل ختم کر دیں, کہ جیسے کہ وہ ہے نہیں, ایسے تو ہو نہیں. اس کی لڑائی جو ہو گئی اس کے بعد آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا. آپ پہلے پیپلز پارٹی کا بھی ختم کرنا چاہتے تھے, ان کا وجود ختم نہیں ہوا. مسلم لیگ نون کا بھی وجود ختم کرنا چاہتے تھے, وہ نہیں ہوا. وہ دوبارہ اب حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ پی ٹی آئی اس اتنی بڑی لڑائی کے بعد وہ جب دوبارہ حکومت سازی میں آئیں گے تو ان کے حالات
مسلم لیگ نون جیسے ہوں گے یا پیپلز پارٹی جیسے ہوں گے. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے جس طرف میں یہ کانورسیشن لے کے جانا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ایک سسٹم کے تحت جب آپ آ کر نیشنل اسمبلی میں بیٹھتے ہیں, سینٹ میں بیٹھتے ہیں, اس کے بعد آپ کا الیکشن کمیشن ہے, سپریم کورٹ کے اندر آپ کا کیس لگا ہوا ہے, سپریم کورٹ کے اندر کیس لگا ہوا ہے. کانسٹیٹیوشن کا یہ ایک بہت امپورٹنٹ آپ کے ملک کا ایک آرگن ہے, ٹھیک ہے جی. جب آپ کے خلاف کسی قسم کی جب ڈیسیژن آتی ہے, آپ اس قسم کے مذائقہ خیز قسم کے آپ کامنٹس دیتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا کا ہے, قاضی فائز عیسیٰ صاحب, تو واضح طور پر میں بڑے ایک احترام سے کہہ رہی ہوں, لیکن ان کا باعث اگر وہ لائیو سٹریمنگ نہ کرواتے تو شاید ہمیں بھی نہ پتا چلتا کہ کتنا باعث ہے. انفارچونیٹ تو بات یہ ہے, شروع سے لے کے آخر تک ہم سب نے ٹیلی ویژن پر دیکھا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں, سارے ان کے بھی وکیل ہیں, پی ٹی آئی کے بھی جو وکیل ہیں, سب نے دیکھا ہے کہ کس قسم کی پروسیڈنگز ہو رہی ہیں. اب جب ڈیسیژن ہے 8 versus 5 ہے اور ڈیسیژن یہ کہہ رہے ہیں سیاسی ہے, تو دیکھیں سیاسی ڈیسیژن ہوتے ہیں کیونکہ آپ سیاست کو جوڈیشری سے باہر نہیں نکال سکتے. سیاست کا مطلب وہ نہیں ہے جس کا مطلب یہ لیتے ہیں. بلہ بھی تو سیاسی ڈیسیژن کے طور پہ ہی دیکھا جا رہا تھا, جب آپ نے بلہ لیا ایک پارٹی سے اس کو بالکل رنگ سے آؤٹ کر دیا. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ پی ٹی آئی اور عمران خان دونوں نے اپنا کانفیڈنس جو ہے قاضی عیسیٰ صاحب کے اوپر واپس لے لیا ہے, شوئنگ نو کانفیڈنس آن ہم, اور انہوں نے کہا آپ ہمارے کیسز مت سنیں, تو ریکیوز کر لیں اپنے آپ کو. کی بات ہے اور بڑی یہ ایک میں سمجھتی ہوں شرمندگی کی بات ہے. آپ کے ملک کے چیف جسٹس ہیں آف دا سپریم کورٹ, پاکستان کے چیف جسٹس ہیں, اور ایک پولیٹیکل پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ ہمارے کیس سنیں. دیکھیں چیف جسٹس آف پاکستان بیسکلی ایک نیوٹرل اینٹی ہوتا ہے, نیوٹرل نان پارٹیزن اینٹی ہوتا ہے. تو آپ نے تو یہ واضح کر دی ہے کہ نیوٹرالٹی نام کی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. جب نیوٹرالٹی نام کی چیز ایگزسٹ اگر نہیں کرتی تو جب وہ ان کی حمایت میں ہوتے ہیں تب سیاسی نہیں ہوتے. جی کوائٹ انفارچونیٹ. اور میں ناظرین کو تھوڑا بتاتا چلوں کہ یہ 13 ججز میں سے کیا بریک اپ رہا ہے. جو 8 ججز نے فیصلہ دیا ہے ان میں لیڈ کر رہے ہیں جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس اطہر من اللہ, جسٹس شاہد وحید, جسٹس منیب اختر, جسٹس محمد علی مظہر, جسٹس عائشہ ملک, جسٹس حسن رضوی, جسٹس عرفان سعادت. یہ 8 ججز ہیں, اور جنہوں نے ان کو اپوز کیا ہے ان میں سر فہرست ہیں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فیض عیسیٰ, جسٹس جمال مندوخیل, جسٹس نعیم اختر افغان, جسٹس امین الدین خان نے ان کی مخالفت کی ہے. اور اس میں جسے کہہ لیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی اس ڈیسیژن کو لے کے جو سرپرائز قسم کی ہیپینس انہوں نے ڈرا کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ شاید اینٹیسپیٹ نہیں کر رہے تھے کہ آگے ہمارا جو اسمبلی میں ریپرزنٹیشن ہے وہ ہمارے نام کے ساتھ ہی ہو جائے گی, کیونکہ الیکشن کمیشن تو ڈیڈ اگینسٹ پی ٹی آئی ان دیٹ وے, اس کو رنگ سے باہر نکالنے, اس سے سمبل لینے اور اس کو انڈیپینڈنٹ لڑنے کی حد تک. اور بعد میں چل کے سنی اتحاد کونسل کو کہا کہ آپ نے لسٹیں نہیں جمع کروائی تھی, یا پھر لیٹر آن الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ نے تو جو ہے کینڈیڈیٹ ہی نہیں کھڑے کیے, آپ ڈیزرو ہی نہیں کرتے, تو آپ کی جتنی سیٹیں 80 کے قریب بنتی ہیں یہ اٹھا کے ہم دے رہے ہیں دوسری پارٹیز کو. تو یہ پی ٹی آئی اب بیک ان دا پارلیمنٹ, بیک ان دا پنجاب اسمبلی. میں ایک آپ سے یہاں پر ایک چیز, سوری میں آپ کو پلیز کر رہی ہوں, لیکن میں یہ ایک بات کہنا چاہتی ہوں یہاں پہ کہ پی ٹی آئی والوں کو بھی اتنی جلدی اپنی خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. وہ شاید ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ اتنا بڑا ڈیسیژن ان کے حق میں آ جائے گا. جو سینیریو چل رہا ہے, پولیٹیکل سینیریو کوائٹ ہوسٹائل فار دیم نا, جو سارا سین ہے. یہ جو ڈیسیژن ہے اتنا بڑا بھی نہیں ہے دیکھا جائے, کیونکہ ابھی بھی میجورٹی ان کے پاس ہے, 2/3 نہیں ہے. بڑا ڈیسیژن کیا ہوگا, میں آپ کو اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ پی ٹی آئی کو بھی ذرا اپنی جو خوشیاں ہیں نا وہ ذرا تھوڑی سی مدھم رکھنی چاہیے, کیونکہ ان کا ہدف یہ نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر سے میجورٹی پی ٹی آئی سے لے لیں. ان کا ہدف عمران خان کو جیل میں رکھنا ہے,
ان کو توڑنا ہے اور ان کے تھرو ان کی پارٹی کے اندر فارورڈ بلاکس بنانے ہیں اور اس کے بعد ان کی پارٹی کو جس کو کہتے ہیں نا بسمار کر دینا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ تو سٹیپ 1 ہے نا. لیکن یہ جو سٹیپ تھا نا, اگر یہ ان کے پاس یہ نشستیں رہتی پی ایم ایل نون پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل نون گورنمنٹ کی الائٹ کی, تو اس کے بعد انہوں نے جو لے کے آنی تھی آئینی ترامیم, جس میں ہم یہ بھی سننے میں آ رہا تھا کہ قاضی فیض عیسی صاحب کی ایکسٹینشن کی باتیں بہت چل رہی تھی, اور بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو کہ انہوں نے اس کے تھرو کرنا تھا. 2/3 سے آپ آئین چینج کر لیتے ہیں. جی ہمیں پتہ ہے 15ویں ترمیم بھی یہ لے کر آنا چاہتے تھے, 18ویں ترمیم کو بھی وڈرا کرنے کی باتیں ہو رہی تھیں جب امیر المومنین وہ بننا چاہتے تھے. جی تو 18 امینڈمنٹ بھی یہ ساری اسپیکولیٹڈ باتیں ہیں, کنفرم نہیں ہے, گورنمنٹ نے اس کو کنفرم نہیں کیا, لیکن 2/3 کے ساتھ گورنمنٹ اتنی امپاورڈ ہو جانی تھی. تو یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے فار دی گورنمنٹ. ذوالقرنین کتنے افسوس کی بات ہے کہ 2/3 جب آپ کے پاس پاور ہو پارلیمنٹ میں, تو آپ بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کے لیے وہ 2/3 استعمال کریں, اس قسم کے آپ قوانین بنائیں, آپ اس چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ آپ نے امیر المومنین کیسے بننا ہے, آپ نے دوسری پارٹی کو بالکل کیسے بسمار کر دینا ہے کہ اس کا جس کو کہتے ہیں نام و نشان نہ رہے. آپ نے اس قسم کے لاز لے کر آنے ہیں کہ کن کی آپ اپوائنٹمنٹس کریں گے, کن کو آپ نے گورنمنٹ کے اندر توسیع دینی ہے, کن کی آپ نے جو مدت ہے وہ آپ نے ایکسٹینڈ کرنا ہے. تو یہ 2/3 ان کے لیے میجورٹی کا مطلب, ان کے لیے 2/3 میجورٹی کا مطلب یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ بیٹھے ہوں گے, ان کے ہاتھ میں ایک قلم ہوگا, ان کا جو جی چاہے کل کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی حرف آخر جو ہے وہ پنجاب کی سی ایم کا ہے اور پاکستان کے پرائم منسٹر کا ہے, باقی سب سیکنڈری ہیں. رائٹ. ایک بریک لیں, بریک کے بعد پھر دوبارہ شروع کرتے ہیں. ناظرین ٹیک اے بریک. جی ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے ایک آج ہسٹورک ڈیسیژن بائی سپریم کورٹ, آف کورس جس کو پی ایم ایل نون کی گورنمنٹ ہسٹورک نہیں کہہ رہی, بلکہ یو نیور نو کہ ڈائریکٹ آنے والے دنوں میں ڈائریکٹ اٹیک ہونا شروع ہو جائے فرام دیئر سائڈ آن دا جوڈیشری. اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں فیصل وابڈا صاحب نے اور مصطفیٰ کمال کہہ لیں اور اینڈ سم ادرس, جنہوں نے ڈائریکٹ اٹیک کیا جوڈیشری کے اوپر, سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر, اور 2 کے اوپر تو توہین عدالت بھی لگی. بعد میں انہوں نے اپالوجی ٹینڈر کیا مصطفیٰ کمال اینڈ فیصل وابڈا نے, اور جسے کہہ لیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے پھر ان کو معاف کر دیا. تو آئی ہوپ کہ اینڈ وی ہوپ کہ اس میں ہم دوبارہ سے ریپیٹ آف دیٹ تھنگ نہیں دیکھیں گے اس ڈیسیژن کے بعد. جی شہربانو صاحبہ یہ بتائیں کہ پی ایم ایل اس کا پولیٹیکل امپلیکیشن یا پولیٹیکل آگے تھوڑا آؤٹ کم, آپ کو پی ٹی آئی زیادہ اچھی پوزیشن میں آتی نظر آئے گی ان کمنگ ڈیز, اور پی ایم ایل نون کی گورنمنٹ تھوڑا ڈیفینس پہ جائے گی, یا کوئی ہم ٹاکس کے حوالے سے کوئی سیریس انیشیٹو دیکھیں گے فرام دا گورنمنٹ سائڈ؟ دیکھیں جہاں تک ٹاکس کا سوال ہے یا نیگوشیشنز کا سوال ہے, وہ تو ہم سننے میں آتا ہے, وہ تو بہت دیر سے یہ کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہ پھر ایک انسان کے اوپر آ کے بات رک جاتی ہے, اور وہ جو کہ قیدی نمبر 804 ہیں وہ نہیں کرنا چاہتے. لیکن اگر آپ پارٹی کے حوالے سے بات کریں تو یقیناً ان کی جو رکنیت ہے پارلیمنٹ کے اندر, اس کے اندر اضافہ ہوا ہے, اور وہ جو اضافہ ہے وہ یقیناً ریفلیکٹ کرے گا. یہ لوگ اتنی آسانی سے پارلیمنٹ نیشنل اسمبلی کے اندر بیٹھ نہیں سکتے, بلکہ پارلیمان کے اندر اس کی جو سیاسی امپلیکیشنز ہیں. آپ نے یہ کہا ہے کہ مسلم لیگ نون ڈیفینسو پر جائے گی, ڈیفینسو پر وہ نہیں جائیں گے, وہ اوفینسو پر جائیں گے, کیونکہ یہ ان کا ایک ہتھیار ہے, اور انہوں نے پہلے ہی ایک کسی اور کی مدد کے ساتھ جی جو آلریڈی جو ان کو مدد ملی ہوئی ہے, ظاہر ہے وہ تو ظاہر ہے. اور یہ ابھی بھی جو چیخو پکار اور واویلا ہو رہا ہے کہ یہ ایک سیاسی ڈیسیژن ہے, یہ مجھے اس چیز کی یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ سیاسی ڈیسیژن اگر ہے, چلیں مان لیتے ہیں سیاسی ڈیسیژن ہے, تو وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کے حق کے اندر فیصلہ ہو, اور پی ٹی آئی سے بلے کا نشان جو لے لیا, اور پی ٹی آئی کی جو ریزرو سیٹس کا سارا یہ جو ایشو تو یہ مجھے اس چیز سے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا چاہتے تھے.
یہ کیا چاہتے تھے یہ تو کہ یہ ریزرو سیٹس جو ہیں یہ ان سب کے پاس آ جی جائیں. بندر بانٹ ہوئی ہوئی آلریڈی تو ان کے پاس رہیں, 2/3 اکثریت ان کے پاس ہو, اور جو سیاہ و سفید کر سکتے ہیں یہ کریں, یہ چاہتے تھے بیسیکلی. تو یہ آپ کے خیال میں یہ کس قسم کی وزڈم ہے, یہ سیاسی وزڈم شو کرتی ہے؟ دیکھیں یہ وہی والی چیز ہے, جب پی ٹی آئی عمران خان صاحب پاور میں تھے, انہوں نے پوری کوشش کی کہ اپوزیشن کو آپ بالکل سپریس کر دیں اور رنگ سے آؤٹ کر دیں. اس کے بعد جب نون کی گورنمنٹ آئی ہے, شہباز شریف صاحب کی آئی ہے, وہ بھی ان کا بھی کام مور اور لیس ہم نے یہی دیکھا ہے کہ کمپلیٹلی ایک ہی ٹاسک ہے کہ کسی طرح کوئی اور میجر پولیٹیکل پارٹی ان کے سامنے نہ ہو, اور اس میں ظاہر ہے ان کو اسٹیبلشمنٹ کی مدد شامل ہے. اس سے پہلے عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کی مدد شامل تھی. تو مسئلہ تو سارا یہ ہے کہ یہ ریئلٹی کیوں نہیں ایکسیپٹ کرتے کہ یہ پی ٹی آئی بھی ایک پولیٹیکل ریئلٹی ہے, پی ایم ایل نون بھی ایک پولیٹیکل ریئلٹی ہے, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہم کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ایک ریئلٹی ہے. یہ سارے ایک ٹیبل پہ بیٹھتے کیوں نہیں ہیں, بیٹھ کے بات کریں اور کنٹری تھوڑا موو فارورڈ کرے. بالکل کنٹری جمود میں آ گیا, آپ کے سامنے بڑی کامن سیئنگ ہے, ہر بندہ یہی بات کرتا ہے کہ جس کنٹری میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے وہاں پہ اکنامک اسٹیبلٹی نہیں ہے. اور اس پہ ہم الویزے سے بات کریں گے اس حوالے سے, بلکہ کر ہی لیتے ہیں. ویلکم ٹو دا شو. I hope you're enjoying the conversation, and if you know Urdu a little bit. I do. Yeah. Do you know the language a bit? A little bit. That's great. Pakistan economy always on the always been in a shaken form of thing. It's never been stable. But for the last 2 years, it has gone down and down, and especially Pakistani rupee faced the terrible kind of shock, starting from 104 to it moved to 175 during the last government's tenure of Imran Khan. It remained 175 against $1, and now it is around 280. It was being projected that it may go further down, maybe to 300 and 350. Yeah. So how do you see, since you've been expert in it and also you write for Bloomberg as well, so we would like to have your expertise on this. Well, first of all, thanks for inviting. Well, in general, there are many factors that drive, currency dynamics, and this applies not just to Pakistan but to all countries. And you mentioned before economic stability, but perhaps more important, it's political stability and a credible policy mix. And usually for emerging market or countries like Pakistan that needs external funding, external financing, the political credibility and political stability is usually it's a cause for economic stability. So the dynamics of the Pakistani rupees in the last couple of years have been particularly concerning. As quite frankly, we have witnessed currency depreciation, in particularly from emerging market against the dollar, has been quite a common factor, and that's simply because the dollar has been very strong since 2022 because the U.S. Federal Reserve, which is the central bank of the U.S., has increased interest rate a lot, and that usually attracts capital away from emerging market countries into core countries like the US and European Union. So it has not been uncommon. So many other emerging market currencies have depreciated, but the extent to which the Pakistani rupee is depreciated has been huge, and that mostly has to be is due mostly to the political instability that, as you mentioned, happening in 2022. In the last few months, quite frankly, has been more stable, in line with any other currencies.
and when it comes to looking at, of thinking about the future, what's coming next, it's all about those two main dimensions I mentioned earlier, i.e. political stability first and economic stability. Pakistan has struggled on both these accounts in the past. Rather lacks both. So, and of course, the external financing part, it's very important. Pakistan runs a current account deficit, i.e. an external deficit which needs to be financed. The IMF, obviously, it's a big part of the equation. Always looking up to IMF for a bailout package, Yeah, and I know that there is one is under discussion at the moment. Probably, even if it is agreed, probably will not be the last one. So whether the Pakistani rupee is going to depreciate from here will depend dramatically from the agreement with the IMF. And some form of political stability. If neither of those elements are in place, then probably the Pakistani rupee will keep depreciating. Otherwise, I suspect it will be relatively stable, because at the moment, in fact, if we are in a situation where things are getting a little bit better, inflation is coming down a little bit, the central bank is cutting rates a little bit, so it's bringing a little bit more oxygen to the economy. I think from a foreign investor point of view, the Pakistan rupees or Pakistan as a country offer huge interest rate appeal to foreign investors. If you think about interest rate in domestic interest rate in Pakistan, it's about 20% at the moment. Yeah, more than 20%. Yeah. So the highest interest rate you can get in developed world is currently the US, where you get about 5.5%. So there's a huge interest rate appeal from a foreign investor to invest to Pakistan, as long as the first condition, which is political stability and economic stability, is there. If that doesn't happen, then of course nobody's interested in investing in additional interest rate if you have the prospect of substantial depreciation of the currency going forward. At the moment, things seems to be relatively stable. But the future is not written, so it really depends on what's happening over the next few months. In one direction, Pakistan need to go, like it pay full attention to political stability. That is the core point. What do you think? 100%. I mean, that was the main reason behind the massive depreciation of the Pakistan rupees in 2022. And is the main reason why, at the moment, from outside, the political situation in Pakistan is perceived perhaps a little bit more stable than it was back in 2022. Yeah. So it's not on the brink of a crisis, and that perhaps that's enough to keep interest from foreign investors. But if that narrative of relative political stability at the moment is challenged going forward, then I suspect you will see more currency depreciation going forward. Thank you. And नाज़रीन, हमारे गेस्ट अम्ब्रेटो अल्वीज़े फ्रॉम इटली इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं. इनकी तरफ से यही है कि भाई खुरा वही है आपका कि आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होगी, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होगी तो पब्लिक का हाल, मासेस का हाल, लोगों का हाल बुरा होगा, और अब बुरा हुआ है, वो इम्प्रूव नहीं करेगा. और ये चीज़ नहीं समझ आ रही तो गवर्नमेंट को नहीं समझ आ रही, और गवर्नमेंट ऑफ शहबाज शरीफ एंड कंपनी की. वापस शहरबानो साहिबा पे आऊँगा, और अलवीज़े का पॉइंट से ही कि आज के डिसीजन जो है, जिसे हम बहुत बड़ा डिसीजन कह रहे हैं, और बहुत शायद ये आज सोशल मीडिया पे बड़ी बात हो रही होती है. सोशल मीडिया पे भी इसको बहुत ज़्यादा जैसे कह लें कि सोशल मीडिया टेकन बाय स्टॉर्म बाय दिस डिसीजन के क्या कमाल का डिसीजन आ गया. लेकिन स्टॉक मार्केट तो आज डिप कर गई है, काफी 100+ इंडेक्स नीचे गया है. अच्छा. तो ये स्टॉक मार्केट पहले ऊपर कैसे जा रही थी ये नहीं मुझे समझ आती, और आज नीचे चली गई है. मतलब स्टॉक मार्केट का यही है कि जो गवर्नमेंट कर रहे हैं कि वो जहाँ पे उनको लगता है गवर्नमेंट के हाथ जरा जो मजबूत कर रहे थे, वो मजबूत करने वाली फोर्सेस जो हैं. देखिए, मैं कोई इक्तिसादी एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, लेकिन इतना थोड़ा बहुत तो मुझे पता है कि जो कि आप कह रहे हैं
स्टॉक मार्केट के जो इंडेक्स है, और कहते हैं ज्यादातर वहाँ पे एक तरह का काइंड ऑफ जुआ के कंसेप्ट के तौर के ऊपर चीज चल रही होती है, उसकी नहीं समझ आती। लेकिन आप ये देखें कि वो सारे के सारे स्टॉक मार्केट को कंट्रोल कौन करता है, पहले तो ये है ना, स्टेक होल्डर्स कौन है। स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है, स्टॉक मार्केट नीचे आती है, आप और मैं तो नहीं कंट्रोल कर रहे ना, जो कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है। तो देखें, ये एक फॉल्स इंप्रेशन भी देना होता है। स्टॉक मार्केट भी तो इसी मुल्क का हिस्सा है और वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी नहीं है, उसके ऊपर भी किसी ना किसी किस्म का कोई कंट्रोल है। उसको कौन ऊपर नीचे डिजिटलाइज किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है। तो ये एक जिसको कहते हैं ना कि फॉल्स किस्म की अलार्म बेल्स है, Right, वो यकीनन ऊपर जाएगा क्योंकि लोगों ने अपना फायदा देखना होता है। अभी के लिए नीचे गया है और नीचे और गया है, और इस बात से ये साबित होता है कि वो नीचे गया है तो उसको कंट्रोल कौन कर रहे हैं? वही लोग कर रहे हैं जो इस वक्त बहुत मायूसी को मायूस हैं और जिन्होंने सफाई मातम बिछाया हुआ है। इस सारी चीज से मैं एक बात जरूर करना चाहूंगी यहाँ पे, अगर तो आपने इसके ऊपर मजीद बात नहीं की तो फिर हम एक और लेकिन हमारे पास 1 मिनट है सर। जी जी 1 मिनट है। मैं ये कहना चाहती हूँ, देखें कि हमारे इस सारे के सारा जो ये आज की डिसीजन हुई है, हम बहुत खुश हो रहे हैं। हमें एक बात ये देखनी चाहिए कि यहाँ पर नौबत आई कैसे और क्यों आती है कि जो कोई ऑपोजिशन में होता है, अगर वो किसी के करप्शन के बारे में बात करें तो वो जी पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। कोई अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की कोई डिसीजन आती है जो कि ऑपोजिशन में के फेवर में, जी ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। तो बात सुने, आप जब हुकूमत में आते हैं, आप थ्रू पॉलिटिक्स ही आते हैं ना, तो आपका आना पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं होता। बिल्कुल, लेकिन इसमें मैं आपको बताऊं कि सारे को सम अप कर लें, पावर स्ट्रगल है। पावर स्ट्रगल, और जो गवर्नमेंट आती है पब्लिक प्रायोरिटी लिस्ट पे नहीं होती, उसकी प्रायोरिटी लिस्ट के ऊपर अपने आप को मजीद मजबूत कैसे करना और अपना पीरियड मुकम्मल करना 5 साल। आल्दो के पाकिस्तान के किसी प्राइम मिनिस्टर ने, चाहे जिसे कह लें वो सिलेक्टेड ही क्यों ना हो और लगाया गया हो, तो उसने भी अपना टेन्योर पूरा नहीं किया। तो नाज़रीन, इसको हम कंक्लूड करेंगे इस नोट के ऊपर कि इस डिसीजन की जो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन है वो होपफुली पॉजिटिव आए, ना कि आगे हम चल के फिर देखें 2 इदारे आपस में गुत्थम गुत्था लड़ाई और बढ़े और उसमें सफ़र करे कॉमन मैन। एंड वी होप कि ऐसा ना हो। नाज़रीन, कल मिलते हैं दोबारा। स्टे ब्लेस्ड टिल देन। अल्लाह हाफ़िज़।